بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنسی کی شرعی حیثیت کے تعین میں معاصر اہل علم سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس کی وضاحت کے لیے کل ہم نے قابل انتقال وثیقہ جات، نیگوشیبل انسٹرومنٹس اور عقد حوالہ پر کچھ بحث کی تھی۔ آج اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کرنسی کی پیدائش کے متعلق معاشیات کی نصابی کتب میں بیان کی گئی کہانی کو جوں کا توں مان کر اس کا قانونی تجزیہ کرتے ہیں۔ جب سنار نے زید سے وعدہ کیا کہ فلاں تاریخ کو یا مطالبے پر وہ اس کو یا اس کے حکم پر کسی اور شخص کو یا حامل رقعہ کو اتنی مقدار کا سونا ادا کر دے گا، تو قانونی زبان میں یہ اصل میں پرو نوٹ لکھا گیا، پرومیسری نوٹ لکھا گیا۔ پھر جب زید نے یہ پرو نوٹ بکر کو دیا کہ وہ اس پر ادائیگی وصول کر سکتا ہے، تو یہ گویا اس نے بکر کے حق میں اس کی انڈورسمنٹ کر لی۔ پھر اسی طرح انڈورسمنٹ کے ذریعے یہ پرو نوٹ دوسرے تیسرے چوتھے شخص کے پاس جاتا رہا، اور ساتھ ہی ہر قدم پر اس سنار اور نئے شخص کے درمیان مدین اور دائن کا تعلق قائم ہوتا رہا۔ پھر اگر زید نے بکر کو ایک پرو نوٹ دیا اور جواب میں بکر نے اسے ایک اور پرو نوٹ دیا جو اس نے اسی سنار سے لیا تھا یا کسی اور سنار سے، اور یوں پرو نوٹس کا تبادلہ ہوا، تو اس طرح دائن اور مدین کے مزید نئے قانونی بندھن وجود میں آتے گئے، اور بسا اوقات تو دائن اور مدین کی کبھی ایک دوسرے سے ملاقات ہی نہ ہوتی، ایک مجلس میں ایجاب و قبول تو بہت دور کی بات۔ کیا اس سارے گورکھ دھندے کو عقد حوالہ قرار دینا انتہائی درجے کی سادگی نہیں ہے؟ کرنسی نوٹوں نے بر صغیر کی حد تک سونے چاندی کے سکوں کی جگہ کیسے لی؟ اس کے لیے دو قوانین کی دفعات پر غور کریں۔ ایک کا تو ذکر کل بھی ہم نے کیا تھا، آج پھر سن لیجئے۔ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881، 1881 کا قانون جو قابل انتقال وثیقہ جات کے بارے میں ہے، اور دوسرا قانون ہے 1889 کا میٹل ٹوکنز ایکٹ۔ پہلے قانون کے تحت جیسے میں نے واضح کیا ہے، پرو نوٹ، بل آف ایکسچینج اور چیک کو قانونی حیثیت دے کر نجی سطح پر افراد، بالخصوص کمرشل بینکوں کو زر کی تخلیق، منی کی کریشن کا اختیار دیا گیا نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کے ذریعے، اور ایک خاص نوعیت کے زر کی تخلیق کا اختیار ریاست کے بینک یعنی اسٹیٹ بینک کے پاس رکھ دیا گیا، جو کل ہم نے ذکر کیا تھا، پرومیسری نوٹ پیبل ٹو بیئرر آن ڈیمانڈ۔ اس طرح کا پرو نوٹ صرف اسٹیٹ بینک جاری کر سکتا ہے۔ اس طرح کی جو تخلیق زر کا اختیار ہے وہ صرف اسٹیٹ بینک کے لیے ہوا۔ اچھا، جو دوسرا قانون ہے میٹل ٹوکنز ایکٹ، اس کی روح سے سونے چاندی کے سکوں پر پابندی لگا کر ان کے استعمال کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ جی، قابل سزا جرم۔ یوں ریاستی جبر کے ذریعے علامتی زر کو زبردستی مسلط کیا گیا۔ تاریخی ترتیب بھی قابل توجہ ہے۔ پرو نوٹ، بل آف ایکسچینج اور چیک کا قانون نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ پہلے آیا، اور سونے چاندی کے سکوں پر پابندی اس کے 8 سال بعد۔ ان دونوں قوانین سے قبل امریکہ میں ایک بڑی دور رس تبدیلی آئی تھی جس نے انگریزوں کے قانون کو بھی متاثر کیا، اور جس کے نتیجے میں بر صغیر میں بھی یہ نئے قوانین بنائے گئے۔ ہم ذرا امریکہ میں 19ویں صدی کے نصف اول میں جاتے ہیں، جہاں یہ تنازعہ اٹھا کہ امریکی آئین کی روح سے ادائیگی، پیمنٹ، کیا اصل زر یعنی سونے کے ذریعے ہوتی ہے، یا سونے کی جو رسید بینک دیتے ہیں اس سے بھی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ جو بینکوں کے پرو نوٹ ہیں یا مختصراً جو بینک نوٹ ہیں، کیا ان کے ذریعے اگر کسی نے ادائیگی کر لی تو اس کا جو قانونی فریضہ تھا وہ پورا ہوا، ڈیٹ کی پیمنٹ ہو گئی؟ یہ تقریباً اسی طرح کا سوال تھا جیسے ہمارے ہاں بعد میں اٹھا کہ کیا کرنسی نوٹوں سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس سوال پر مفتیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور امریکہ میں یہ سوال ایک بہت بڑے آئینی بحران کا سبب بنا۔
یہاں تک کہ سپریم کورٹ کو اس میں فیصلہ دینا پڑا، لیکن وہ فیصلہ بینکاروں کو قابل قبول نہیں تھا، تو انہوں نے باقاعدہ لابنگ کر کے امریکی صدر کو قائل کیا، ساتھ ملا لیا، اور پھر امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں تبدیلی کر کے یہ یقینی بنایا کہ سپریم کورٹ سے اگلی دفعہ میں مختلف فیصلہ آ جائے۔ جی ہاں، یہ ایسا معاملہ تھا کہ اس میں امریکی سپریم کورٹ اور امریکی صدر کو بھی کودنا پڑا۔ چنانچہ پہلے تو امریکی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آئینی اور قانونی ذمہ داری تبھی پوری ہوگی جب سونا ادا کیا جائے، اور بینک نوٹوں سے ادائیگی کافی نہیں ہے۔ بعد میں اسے یہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑا اور بینک نوٹوں کو بھی آئینی اور قانونی ادائیگی کے قابل قرار دیا گیا، ان کو بھی لیگل ٹینڈر مان لیا گیا۔ امریکی سپریم کورٹ میں مقدمات کے اس سلسلے کو لیگل ٹینڈر کیسز کہا جاتا ہے، اور یہ امریکی آئینی اور قانونی تاریخ میں بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نتیجے میں بالآخر امریکہ میں مان لیا گیا کہ بینک نوٹ بھی لیگل ٹینڈر ہیں، ان کے ذریعے قانونی طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے۔ 1870 کی دہائی میں امریکہ میں یہ معاملہ ہوا، اور 1880 کی دہائی میں بر صغیر میں انگریزوں نے پہلے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کے ذریعے قابل انتقال وثیقہ جات کے ذریعے ادائیگیوں کو قانونی حیثیت دے دی، اور پھر میٹل ٹوکنز ایکٹ کے ذریعے سونے اور چاندی کے سکوں کو یا ان کو کرنسی کے طور پر استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے فرض کر لیتے ہیں کہ کرنسی نوٹ عام لوگوں کی مرضی اور خوشی سے رائج ہوئے کیونکہ یہ سونے چاندی کی بنسبت زیادہ سہولت دیتے ہیں۔ اب کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت پر سوال اٹھانے کا مرحلہ آ گیا ہے۔ کچھ عرصے تک تو مرکزی بینک کے جو پرو نوٹ پیبل ٹو بیئر آن ڈیمانڈ تھے، تو ان پرو نوٹس کے پیچھے سونا موجود رہا، اگرچہ یہ یقینی بنانے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ نوٹ اتنے ہی جاری کیے جائیں جتنی مالیت کا سونا پیچھے بینک میں پڑا ہوا ہے۔ دوسری جنگ عظیم نے عالمی سطح پر معیشت کو جو نقصان پہنچایا، اس کے بعد نئے عالمی نظام کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ باقی ریاستوں نے نوٹوں کے پیچھے سے سونا نکال لیا، لیکن ڈالر کا سونے کے ساتھ تعلق برقرار رہا۔ ایک اور ٹوسٹ اس کہانی میں تب آیا جب امریکہ نے 70 کی دہائی میں ڈالر کو بھی سونے سے لا تعلق کر دیا۔ بس کرنسی نوٹ کی کہانی جیسے بھی شروع ہوئی، مختلف موڑ لینے کے بعد آخر پہنچی یہاں تک کہ اب ان نوٹوں کے پیچھے سونا کیا ڈالر بھی نہیں رہا۔ اب کیسے انہیں دین کا وثیقہ سرٹیفکیٹ آف ڈیٹ سمجھا جا سکتا ہے؟ اب 100 روپے کے نوٹ آپ بینک کو دیں گے تو جواب میں وہ آپ کو 50 کے 2 نوٹ یا 10 کے 10 نوٹ پکڑا دے گا، اور ان میں ہر نوٹ پر اسی طرح حامل حاضہ کو مطالبے پر ادائیگی کا وعدہ ہوگا۔ جن دنوں سونا رکھ کر رسید کے طور پر نوٹ دیتے تھے، ان دنوں تو یہ نوٹ دین کا وثیقہ تھے۔ بعد میں جب لوگوں نے ان نوٹوں کا تبادلہ شروع کیا تو ہمارے ہاں کئی مفتیان کرام نے اس معاملے کو عقد حوالہ سمجھ کر اس نوٹ کو سند الحوالہ مان لیا، لیکن پچھلی قسط میں نے واضح کیا تھا کہ حوالہ اور اس معاملے میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اس معاملے میں حوالہ کی شرائط ہی پوری نہیں ہوتی تھیں۔ اب جبکہ ان نوٹوں کے پیچھے نہ سونا ہے نہ ڈالر، اور پرومس ٹو پے ادائیگی کا وعدہ، اس سے مراد سونے یا کسی دیگر اثاثے کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ مزید نوٹوں یا ان کی ریزگاری کی ادائیگی کا وعدہ ہے۔ تو اب اس نوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہو گئی ہے؟ میرا تھیسس یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کرنسی نوٹ نہ تو فلوس ہیں جیسے ہمارے بعض بڑے مفتیان کرام نے قرار دیا ہے، نہ ہی یہ ثمن عرفی ہیں جیسے بعض دیگر اہل علم نے کہا ہے۔ نہ یہ فلوس ہیں نہ ثمن عرفی، کیونکہ یہ علامتی زر ہیں نہ کہ حقیقی۔ پہلے فلوس والی رائے دیکھ لیجیے۔ فلوس دینار و درہم کی طرح کوئی سٹینڈرڈائز سکے نہیں تھے، نہ ہی حکومتی سطح پر
ان کے ڈھالنے کا کوئی باقاعدہ نظام تھا، اس لیے ایک ہی حکمران کے زیر ولایت مختلف علاقوں میں فلوس بطور ریزگاری کبھی قبول کیے جاتے تھے اور کبھی نہیں۔ عاقدین کی مرضی ہوتی تھی، جو ٹرانزیکشن کرتے تھے ان پارٹیز کی مرضی ہوتی تھی کہ انہیں دھات کے طور پر قبول کر لیں کیونکہ تانبے سے بنے ہوتے تھے، یا سمن کے طور پر۔ اگر انہیں بطور ریزگاری قبول نہ بھی کیا جاتا تب بھی کم از کم بطور تانبا ان کی کچھ انٹرنسک ویلیو تو تھی۔ اس کے مقابل میں کاغذ کے پرزے کی کیا حیثیت ہے اگر اس کے پیچھے سے ریاستی جبر کو نکال لیا جائے؟ یقین نہ ہو تو ان کرنسی نوٹوں کو استعمال کرنے کا سوچ لیں جو حکومت نے منسوخ کر دیے ہیں۔ 5 کا نوٹ ذرا نکال کے دکان سے کوئی ٹافی خریدنے کی کوشش کریں، اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ چنانچہ اس پہلو سے ثمن عرفی والی بات اس رائے سے بہتر معلوم ہوتی ہے جو فلوس والی ہے، کیونکہ جب تک ان نوٹوں کے پیچھے ریاستی جبر ہے تب تک اور صرف تب تک یہ کرنسی نوٹ باقاعدہ ثمن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ریاستی جبر کی وجہ سے یہ کسی دین کا وثیقہ نہیں، نہ ہی کسی اصل سکے کی ریزگاری ہے، بلکہ انہیں جبرن ثمن کی حیثیت دے دی گئی ہے، اور جب تک یہ جبر باقی رہے گا ان کی یہ حیثیت باقی رہے گی۔ اچھا، فلوس والے موقف پر قائم بزرگوں نے مزید عجیب کام یہ کیا کہ ایک فلس کے بدلے 2 فلس لینے کی اجازت کے بارے میں جس فقیہ کی رائے قبول کی، جس فقیہ نے کہا تھا کہ آپ ایک فلس کے بدلے میں 2 فلس لے سکتے ہیں، فلوس کی ثمنیت کے بارے میں اس فقیہ کی رائے ترک کر دی اور دوسرے فقیہ کی بات لی۔ دراصل وہ چاہتے یہ ہیں کہ کرنسی نوٹوں کو ثمن بھی مانا جائے تو اس دوسرے فقیہ کی بات لے لیں گے، اور انہیں ربا النسیہ کے احکام سے بھی بچایا جائے۔ ربا الفضل کا معاملہ چونکہ واضح طور پر ربا کا نظر آتا ہے، آپ 1 روپیہ دے کر 2 روپے لیں گے تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ تو ربا ہے، اس لیے وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1 روپیہ کا 2 روپوں کے ساتھ تبادلہ یعنی ربا الفضل ناجائز ہے۔ لیکن 1 روپیہ آج دے کر کل ہی 1 روپیہ یا $1 آج دے کر کل 100 روپے لے سکتے ہیں۔ اس مؤخر و ذکر معاملے کو انہوں نے کرنسی سلم کا نام بھی دے دیا ہے، کرنسی سلم۔ حالانکہ اگر کرنسی ہے، اگر سمن ہے تو اس میں سلم ہو نہیں سکتا، اس پہ تو بے الصرف کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے جس میں عوضین کا دونوں جو کاؤنٹر ویلیوز ہیں ان کا تبادلہ مجلس میں ہی کرنا لازم ہے۔ تو اگر سمن ہے تو پھر اس میں سلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس میں سلم ہو سکتا ہے تو پھر یہ سمن کیسے ہے؟ آدھی بات ادھر سے اور آدھی ادھر سے کا طریقہ کار اصولی طور پر غلط ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ فلوس جو تانبے کے سکے تھے، یا تو انہیں تانبا سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیجئے تو ربا النسیہ اور ربا الفضل دونوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا انہیں سمن مان لیجئے تو پھر ربا الفضل اور ربا النسیہ دونوں کے احکام کا اطلاق ان پر ہوگا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے ایک پوزیشن لیں لیکن اس کے لازمی نتائج نہ لیں، کیونکہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، کوئی شے جب ثابت ہوتی ہے تو تمام لوازم سمیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی ثمن عرفی والا موقف فلوس والے موقف سے بہتر معلوم ہوتا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ثمن عرفی والی رائے بھی کرنسی نوٹوں کے متعلق ایک غلط مفروضے پر قائم ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مفروضہ ان دونوں آراء میں مشترک ہے۔ اسی مفروضے کی نشاندہی کے لیے ویڈیوز کی یہ سیریز بنائی جا رہی ہے۔ وہ مشترک مفروضہ جو غلط ہے اور جو دونوں آراء میں مشترک ہے لیکن پھر بھی غلط ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں نے کرنسی نوٹوں پر زر حقیقی کے احکام کا اطلاق کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ کرنسی نوٹ زر حقیقی نہیں ہے بلکہ زر اعتباری یا علامتی زر ہیں، اس لیے ان پر دینار، درہم یا فلوس کے احکام کا اطلاق اصولاً غلط ہے، کیونکہ وہ تو ذاتی مالی قدر انٹرنسک ویلیو کی حامل دھاتوں سے بنے سکے تھے، جبکہ کرنسی نوٹ جس کاغذ سے بنتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ ہی اس پلاسٹک کی کوئی حیثیت ہوتی ہے جس سے کارڈز بنتے ہیں۔
بلکہ ریاستی جبر کے نتیجے میں زبردستی ان اعداد کے لیے کرنسی کی حیثیت، سمن کی حیثیت تسلیم کرائی گئی ہے، ان اعداد کے لیے جن کی علامت کے طور پر یہ نوٹ یا کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی غلطی جو رائج کرنسی کی شرعی حیثیت کے تعین میں معاصر اہل علم کو لاحق ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ، کہ انہوں نے زر اعتباری یا علامتی زر یعنی فیاٹ منی پر زر حقیقی یعنی کموڈٹی منی کے احکام کا اطلاق کیا ہے۔ پھر اگر ان پر کموڈٹی منی کے احکام کا اطلاق کرنا ہی تھا تو اس اصولی تناقض میں، تو اس انالیٹیکل انکنسسٹنسی میں تو نہ پڑتے جس میں کرنسی سلم کو جائز ماننے والے اہل علم پڑ گئے ہیں۔ اس پہلو سے سمن عرفی والی رائے فلوس والی رائے سے بہتر ہے، لیکن بہرحال وہ بھی اس لیے ناقابل قبول ہے کہ وہ اسی غلط مفروضے پر قائم ہے کہ علامتی زر پر زر حقیقی کے احکام لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ جب یہ دونوں رائیں غلط مفروضے پر قائم ہیں تو پھر اس علامتی زر کی درست شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست پر کچھ مزید گفتگو کریں گے۔